بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں RY کے نیوز۔ میں ہوں آپ کے ساتھ وقار اللہ ہاشمی۔ جس کے نام چھٹی کا اعلان کیا گیا، خود وہ کام پر ہے۔ سنا ہے میرے وطن میں آج مزدور ڈے منایا جا رہا ہے، 1 مئی 2023۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی 1 مئی 2023 لیبر ڈے یعنی مزدور ڈے کے نام پر منایا جا رہا ہے، جس میں مزدور تنظیمیں مزدوروں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقاریریں اور ریلیوں کا اہتمام کر رہی ہیں۔ اسی طرح سیاسی اور سماجی شخصیت بھی ریلیاں، جلسے جلوس اور تقاریریں کر رہی ہیں۔ ان کا آخری جملہ یہی ہوگا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ حالات بدل دیے جائیں اور انہیں حقوق فراہم کیے جائیں، لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کی تقاریریں سیاسی اور سماجی شخصیات کی ہونے کے بعد عوام تالیوں سے گونج اٹھتا ہے اور عملاً مزدوروں کے تحفظ کے لیے ان کو کوئی بھی سہولیات فراہم نہیں کی جاتی۔ دوسری جانب خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ کہنا تھا کہ مدینہ میں جتنی مزدور کی اجرت ہے اتنی میری تنخواہ مقرر کی جائے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب ان سے عرض کی کہ اگر آپ کا گزر بسر اس میں پورا نہ ہو سکا، تو جس پر حضرت ابوبکر صدیق کا یہ کہنا تھا، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میرا گزر بسر اس تنخواہ میں پورا نہ کیا گیا تو میں مدینہ کے مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ دوسری جانب پاکستان میں مزدوروں کے تحفظ کا نظام، اسی دور میں ایک مزدور کا گزر بسر کس طرح سے چل رہا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی صدر حافظ نوید احمد باجوہ، جو کہ مزدوروں کے اظہار یکجہتی کے لیے آج بھی مختلف تقاریریں اور مختلف پروگرام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی صدر حافظ نوید احمد باجوہ صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے کہ مزدوروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے۔ تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حافظ نوید احمد باجوہ صاحب، بہت بہت شکریہ RY کے نیوز کو وقت دینے کا۔ آج یوم مزدور ڈے منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ شکریہ جناب وقار اللہ ہاشمی صاحب کہ آپ ہمارے مرکزی آفس تشریف لائے اور آپ گاہے بگاہے پاکستان بھر کے کلاس 4 ملازمین کے مسائل جو ہے وہ حکومت تک پہنچانے کے لیے نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں آپ کا اور جناب بابر رحمان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی پوری ٹیم کا۔ تو عرض گزار ہوں کہ یوم مزدور 1 مئی دنیا بھر میں مزدور محنت کش طبقے کے نام پر یہ دن کو منسوب کیا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ پاکستان بھر میں یہ دن سال ہر سال سے منایا جا رہا ہے، لیکن اس دن کے خاطر خواہ جو فوائد ہیں وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ تو اس سلسلے کے اندر کوشش ہے میری کہ میں پاکستان بھر میں جہاں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے محنت کش ملازمین اور سرکاری اداروں میں کام کرنے والے کلاس 4 ملازمین، جن میں بیلدار بیچارہ کسی چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کھیتوں کھلیانوں میں سخت گرمی میں کام کرتا ہے، ٹھٹکتی ہوئی سردی میں وہ اپنی کی صحت کی پرواہ کیے بغیر اپنے اداروں کے لیے، ملک کی بقا کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری کوشش ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کے حقوق جو ہے وہ ان کو دلوائے جائے۔ 1 مئی 2023 ہر سال کی طرح اس سال بھی مزدور ڈے منایا جا رہا ہے، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات ریلیاں، تقاریریں، جلسے جلوس مختلف طرح سے اپنے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر سال 1 مئی بھرپور جوش و خروش سے منایا تو جاتا ہے، پر عملاً مزدوروں کے تحفظ کے لیے کچھ کیا نہیں جاتا۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ مرکزی صدر ہونے کے ناطے مزدوروں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات ٹھوس ہونے چاہیے اور کیا حکومت کر رہی ہے؟ شاہ صاحب، آپ کا
یہ آپ کی یہ بات سن کر بہت دکھ ہو رہا ہے، اور مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، اور انتہائے سادگی میں کھا گیا مزدور مات۔ کہ پاکستان بھر میں یکم مئی کے حوالے سے ریلیاں بھی ہوتی ہیں، احتجاج بھی ہوتے ہیں، سیمینار بھی ہوتے ہیں، کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، پروگرام بھی ہوتے ہیں، اور دنیا بھر کے ممالک کو دکھلانے کے لیے یہ لوگ صرف اور صرف فوٹو سیشن کی حد تک ہی اپنی کارکردگی کرتے ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک بنائے جاتے ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، پوسٹیں چڑھائی جاتی ہیں کہ مزدور کے ساتھ اظہار یکجہتی، لیکن افسوس کہ یہ سب باتیں جو ہے صرف اور صرف فوٹو سیشن کی حد تک ہے یا نام کی حد تک۔ پریکٹیکلی زندگی میں ان کا دور دور تک کوئی اثرات دکھائی نہیں دے رہے۔ تو دکھ ہوتا ہے کہ سرمایہ دار نے ہمیشہ کمزور طبقے کو استعمال کیا، اور بالخصوص پاکستان میں جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والا محنت کش طبقہ ہو یا سرکاری اداروں میں کام کرنے والا کلاس 4 ملازمین، یہ بیچارے بارہا کوششیں کر رہے ہیں، بارہا جد و جہد کر رہے ہیں، اور الحمدللہ جس وقت سے میں نے مرکزی صدر کا چارے سنبھالا اس وقت سے بھرپور طریقے سے میں نے پاکستان بھر میں اس کی آواز کو بلند کیا، لیکن جو ہے وہ حکومت اس بارے میں مثبت رسپانس نہیں ہمیں دے رہی۔ پاکستان میں جس طرح سے تیزی سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں ایک مزدور طبقہ جو تازی کما کر تازی کھاتا ہے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے حکومت کو کون سے ایسے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے جو مزدور تنظیم اتحاد کے لیے فائدہ مند اور بہتر ثابت ہوں؟ شاہ صاحب، آپ نے تجویز پوچھی تو اس سلسلے کے اندر اگر حکومت واقعتاً فیئر ہے، محنت کش اور غریب طبقے کے ساتھ، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ کم از کم حکومت جو ہے وہ پاکستان بھر میں جتنے محنت کش یا مزدور لیبل طبقہ ہے، اس دن یکم مئی کو ان کے یوٹیلیٹی بل کے جتنے چارجز ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور اس کے علاوہ اس دن کی مناسبت سے ہی ان کو ایک دن کا کم از کم بونس تو دیا جائے۔ مہینے کا نہیں دے سکتے، ہفتے کا نہیں دے سکتے، کم از کم اس دن کی دہاڑی تو دی جائے، تاکہ جہاں ان کے نام پر یہ دن منانے والے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں استراحت کر رہے ہیں، اپنی محافل کو انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ طبقہ بیچارہ آج بھی چوکیدار ہمارا سرکاری اداروں میں کام کرنے والا بیچارہ 24 آور ڈیوٹی دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ہفتہ وار چھٹی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے یا محنت کش مزدور دہاڑی دار ہیں، وہ بیچارے سخت گرمی جو ہے وہ تگاری اٹھا رہے ہیں۔ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہ ان کا گزر اوقات نہیں ہے، ان کا کوئی پرسن حال نہیں ہے، مسائل اس قدر بھرمار ہے کہ وہ باوجود ہفتہ بھر محنت کرنے کو گزارا نہیں۔ اور اس وقت جو حکومت نے جو رویہ اختیار کیا گزشتہ 15 ماہ سے، یہ تو انتہائی افسوسناک رہا ہے کہ 15 ماہ سے ہر روز مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ کبھی سبزیاں، کبھی پھل فروٹ دیکھ لیں، اشیاء خرد و نوش دیکھ لیں، یوٹیلیٹی بلز دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ مطلب کہ بڑھوتری آئی ہے۔ اگر قلت آئی ہے تو وہ مزدور کی آمدنی میں، بالخصوص کلاس 4 ملازمین بیچارے جو ہے جو سفید پوشی کی وجہ سے پریشان ہیں، نہ تو وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، تو نہ ان کے پاس کوئی اس قدر کے ایکسٹرا کوئی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنا گزر اوقات کر سکیں۔ مزدور اتحاد تنظیموں سے آپ نے اظہار یکجہتی بھی کی، اور ہم نے دیکھا آپ کافی طویل عرصے سے کلاس 4 ملازمین کے تحفظ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو اس جد و جہد کے نتیجے میں آپ کے حکومت سے، حکومتی وقت سے کئی بارہا مذاکرات بھی ہوئے، تو مذاکرات ہونے کے بعد کوئی حکومتی طرف سے کوئی لچک دکھائی گئی یا کوئی ان کے تحفظ کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے؟ شاہ صاحب، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ بدقسمتی ہے کہ یہاں غریب محنت کش طبقہ جو ہے وہ اپنی غربت کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہے۔
वगरना हुकूमती पॉलिसियों की वजह से जो छोटा तबका क्लास 4 मुलाजमीन मेहनत कश तबका जो है वो इंतहाई दर्जे की ज़िल्लत अमेज़ या परेशानी वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। बारहा हुकूमत से इस्तदा की, बारहा हुकूमत से ख़त किताबत भी हुई, मीडिया के ज़रिए भी की, लेकिन इस सिलसिले के अंदर हुकूमत की तरफ से किसी भी हुकूमत ने हमें खातर खा जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी देख लें कि किस कदर तेज़ी के साथ महंगाई बढ़ी है, लेकिन तनख्वाह 25 से 30 हज़ार। कम अज़ कम हमारा यही है कि महंगाई जो 50,000 रुपया होना चाहिए। और इसके अलावा जो हाउस रेंट है, मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस, पेट्रोल 150 से 300 तक चले गया, लेकिन वही 2,800 वाला रेट चल रहा है कन्वेंस अलाउंस। कम अज़ कम जो है कन्वेंस अलाउंस में भी डबल इजाफा किया जाए, हाउस रेंट में भी, मेडिकल अलाउंस में, इसके अलावा यूटिलिटी में। और इसके लिए यही है कि हम इस्लाम की तरफ रुजू करें, इस्लामी तालीमात पर अमल करें। जब तक हम इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा नहीं होंगे हम कामयाब नहीं हो सकते, नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बराबर के हुकूक दिए हैं। इसमें ज़ात पात की तफरीक नहीं है, मनसब की तफरीक नहीं है, सिर्फ़ अगर फौकियत है तो वो तकवा की बुनियाद पर है। अफजल, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि पाकिस्तान में गरीब और अमीर यानी कि एक मजदूर तबके को और एक अमीर वज़रा को क्या बराबर के हकूक़ मिल रहे हैं? नहीं शाह साहब, बिल्कुल नहीं मिल रहे। इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सैकड़ों साल हिंदुओं के साथ रहे, बदकिस्मती के साथ हमारी सोच अभी तक वही तरह की नेगेटिव चली आ रही है, लेकिन जो इस्लाम ने हमें तालीमात दी है उस पर हमें फिर भी उसकी तरफ हम रुजू नहीं कर रहे। हिंदुओं के अंदर क्या निज़ाम है कि ज़ात पात की तफरीक है और ज़ात पात में दर्जा बंदी है कि सबसे पहले ऊपर वाला दर्जा ब्राह्मण को दिया जाता है, उसके बाद खेस्तरी को दिया जाता है, फिर उसके बाद वेश को दिया जाता है, और सबसे कम तर जो दर्जा दिया जाता है वो शूदर। और इसी तरह सरकारी इदारों में देख लें, यही पॉलिसी रूनुमा है कि सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स आ गए, फिर उसके बाद गेजेटेड अफीसरान आ गए, फिर तीसरे दर्जे पर कराली का स्टाफ आ गया, और सबसे कम तर जिसको मैं ये अगर कहूँ तो गलत ना होगा, मिस्टर शूदर की तरह इनके साथ रवैया अख्तियार किया जाता है। ना तो बेचारे इनके लिए कोई पंखे मुहैया है, ना इनके लिए कोई रूम्स मुहैया है, ना इनके लिए कोई सेहत के लिए कोई लिबास ऐसा इनको प्रोवाइड किया जाता है कि किसी लिहाज से भी इनको फौकियत दी ही नहीं जाती। ये समझते हैं कि ये छूत हैं, इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ बड़ों की खिदमत करना, और इनको सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इदारों के अंदर तैनात किया जाता है कि ये अपने से सीनियर जितने भी हैं उनकी खिदमत सरअंजाम दें। तो इस लिहाज से ये सोच को ख़त्म करना होगा। इस सिलसिले के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिशें हैं कि हम जो है वो बराबरी की सतह पर जो नारा लगाया गीगा के प्लेटफार्म जनाब रहमान अली बाजवा साहब ने कि डिस्पैरिटी का ख़ात्मा होना चाहिए, एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर का मुल्क भर के अंदर जो है वो सदा गूंज रही है कि हुकूमत को चाहिए, अदालत की तरफ से भी यही आर्डर सादर हुक्म आया है कि जो है तमाम मुलाजमीन के साथ यकसा सलूक होना चाहिए। एक रियासत दो निज़ाम दो असूल, नामंजूर, मज़दूर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिए जा रहे, मज़दूर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिए जा रहे। मरकज़ी सदर हाफ़िज़ नवीद अहमद बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, ये उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ नवीद अहमद बाजवा साहब आपका, आपने RYK न्यूज़ को वक्त दिया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन बाबर अमान के साथ वकारुल्लाह हाशमी, RYK न्यूज़ रहेंगे आप।